ہم جواب دینے کے لیے ابھی زندہ ہیں، کیونکہ یزید نے جو فتویٰ لیا تھا وہ بھی 18,000 مفتی تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف قتل کرنے کا فتویٰ دیا تھا۔ اے راجوری اور پنچ کے مولویوں، آپ اس دربار کے خلاف جتنا بھی بولتے ہیں، جتنا بھی بھونکتے ہیں، بھونکو، بولنا ہے بولو، لیکن اس کا جواب دینے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، چند دنوں سے ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے بروئی سرکار راجوری کالا کوٹ کی، جس میں ایک شخص جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے پنچ اور راجوری کے علماء کرام کو۔ یقیناً آپ نے وہ ویڈیو سنی ہوگی۔ میں یہ کہوں گا کہ علماء کرام کو گالیاں دینا ایسا ہی ہے جیسے سورج کی طرف منہ کر کے تھوکا جائے، اور وہ تھوک سورج کو اس سے کیا نقصان ہوگا بلکہ اس سے اپنا ہی چہرہ جو ہے وہ گندا ہوگا، اور ان صاحب نے ایسے ہی کام کیا ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان صاحب نے یہ بات کہی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے یزید نے 18,000 مولویوں سے فتویٰ لیا تھا، اور اس کتاب کا حوالہ نہیں دیا جہاں سے یہ عبارت انہوں نے نقل کی ہے۔ اگر میری یہ بات ان تک پہنچے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس کتاب کا حوالہ دیں جس سے آپ نے یہ بات اخذ کی ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم قرآن حدیث کی روشنی میں درباروں کے بارے میں، یہ جو زیارت ہے ان کے بارے میں بولنے والوں کو ہم جو ہے جواب دیں گے، اور اس میں علماء پنچ راجوری پورے علماء کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کو اگر قرآن حدیث آتا یا انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوتا تو ان کو یہ بات کہنے کی، تمام علماء کو گالیاں دینے کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا اور قرآن کی یہ آیت ان کی نظر سے گزری ہوتی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ فرشتوں کا نام اور فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا نام ذکر کیا ہے کہ اللہ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس سے بھی علماء کی عزت اور احترام اور وقار کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی عزت اور احترام کتنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے علماء کی عزت اور احترام کا پتہ چلتا ہے کہ علماء کی کیا قدر ہے، کیا شان ہے، کیا شوکت ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ علماء یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے علماء کو مسجدوں اور مدارس کو آباد کرنے کے لیے بنایا، ممبر و محراب کی زینت بنایا اور رونق بخشی علماء کے ذریعے سے ممبر و محراب کو، تو وہ وہاں پر کام کرتے ہیں۔ قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں دن رات وہاں سے آتی ہیں، اور دوسری طرف یہ حضرت جو ہے دربار کے اوپر بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا گالیاں لوگوں کو دیتے ہیں اور سیدھے سادے مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں راستے سے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف اگر ہے تو گمراہ کرنے والے اماموں کا ہے۔ یہ جس طریقے سے یہ خود ہیں تو انہی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے کم عقلے جو دوسرے علماء کو جو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی دنیا کے اندر پھیلائیں گے، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو تعلیم کو سیکھے، دینی تعلیم قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ملعون ہیں الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور اس کے ساتھ اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، ذکر سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ، اور ساتھ میں فرمایا وعالم ومتعلم، عالم اور متعلم، مطلب علم سیکھنے والا، دینی علم سیکھنے والا اور سکھانے والا، یہ جو ہے ملعون نہیں ہے، باقی سارے کے سارے ملعون ہیں۔ جناب سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے حدیث کی بات کہی، قرآن کی بات کہی کہ ہم اس کی روشنی میں بات کریں گے، تو اگر آپ تک یہ حدیث پہنچی ہوتی، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت زید بن خالد
अल-जुहनी रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसुब्बुद्दी का, तुम मुर्गे को गाली ना दो, गालियां मुर्गे को ना दो। मुर्गा एक परिंदा है जिसको गाली देने से नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है। दोस्तों ये बात बड़ी गौर से सुनने की है कि मुर्गे को गाली देने से नबी अलैहिस्सलाम मना करें और ये अशरफुल मखलूकात को गाली दे। वलक़द कर्रमना बनी आदम, जिसके बारे में कुरान कहता है कि हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत दी, बड़ी फजीलत दी, तो उसको गाली दे रहा है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सिबाबुल मुस्लिम फुसूक, मुसलमानों को गाली देना फिस्क फजूर है, फासिक आदमी करता है, फाजिर आदमी मुसलमानों को गालियां देता है। ये ईमान वाले का काम नहीं है मुसलमानों को गालियां देना। मुसलमानों को अगर गालियां ईमान वाला नहीं दे सकता तो उलमा को गालियां, ये कौन सा ईमान का हिस्सा है? ये कौन सा सवाब का काम है जो जनाब दरबार के ऊपर बैठकर उलमा किराम को गालियां दे रहे हैं? तो दोस्तों मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसुब्बुद्दी का, तुम जो है मुर्गे को गालियां ना दो। क्यों? फ़इन्नहु यूक़िज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि ये आजान के लिए लोगों को जगाता है। और मुर्गा पांचों नमाजों की आजान के वक्त लोगों को नहीं जगाता, बल्कि सिर्फ वो तहज्जुद की नमाज और फजर की नमाज के लिए जगाता है, बाकी चार नमाजों के लिए नहीं जगाता। तो इसलिए उस मुर्गे को गालियां देने से मना किया। तो जो शख्स पांचों वक्त में आजान देता हो मस्जिद के अंदर, जो पांचों वक्त लोगों को इमामत, मुसल्ला इमामत के ऊपर खड़ा होकर नमाज पढ़ाता हो, जो कुरान की तालीम देता हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की तालीम देता हो, तो उसको गालियां देना कैसे रवा हो सकता है? जब मुर्गे को गाली नहीं दे सकते तो ऐसे उलमा को गालियां दी जा सकती हैं जो मस्जिद और मदारिस के मिंबर और मेहराब की जीनत बने हुए हों। जनाब आपने सिर्फ ये बात कही है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जो आपके सामने पब्लिक बैठी हुई है, अवाम बैठी हुई है, उनको बेवकूफ बनाने के लिए आपने ये कहा कि हम कुरान हदीस से, ये कुरान हदीस का नाम आप बेच रहे हैं। कुरान हदीस से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप कुरान हदीस नहीं जानते हैं। अगर आपने कुरान हदीस पढ़ा होता तो ये मुख्तसर है, क्योंकि मैं ज्यादा करता हूं तो लोग मुझे कमेंट के अंदर, मैसेज के अंदर बताते हैं आप बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बना देते हैं, तो इसलिए मैंने मुख्तसरन ये बात कही है। एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाह खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का मामला करता है उसको दीन की समझ अता कर देता है। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की समझ अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उलमाए किराम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमाए किराम को हक और इखलास के साथ हक कहने की तौफीक इनायत फरमाए। दोस्तों और साथियों, अगर ये पैगाम आपको अच्छा लगे तो आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अहबाब के साथ इसको शेयर करें और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के मिस्ताक बने, अद्दालु इलल खैरि कफ़ाइलिही, नेकी की तरफ बुलाने वाले को इतना ही अजर मिलता है जितना नेकी करने वाले को